پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے۔ آئیں غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، لیکن یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ کلمے میں ایسا کیا راز ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ رازوں کو جان سکیں۔ کلمہ اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ کلمہ ہے، مگر ہم اس کے اسرار و رموز سے اور حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت اور روح کو جاننا ضروری ہے۔ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دنیاوی تمام بت توڑ کر خالصتاً دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کا اقرار کرتا ہے۔ ایمان کا حصول کلمہ طیبہ ہے اور عرفان ذات کا حصول کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنا ہے، یعنی تصدیق قلب پر ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور تصدیق قلب کرنے والا مومن ہے۔ تصدیق قلب کا مطلب ہے دل کی گہرائی سے کلمے پر ریسرچ کر کے مکمل معلومات حاصل کر کے عمل کرنا۔ ناظرین، حدیث مبارک میں ارشاد ہے، رسمی اور رواجی طور پر کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں مگر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی پڑھدا۔ جب عاشق دل سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہاں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بس دیدار ہی رہ جاتا ہے۔ دل کا کلمہ یعنی کلمے کو گہرائی سے جاننا۔ دوستو، حدیثوں میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمے کو جاننے کا حکم آیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے مگر کلمہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کلمے کا لا مقام ناسوت ہے، الا مقام ملکوت ہے۔ یہ فرشتوں کا مقام عبادت ہے، الا مقام جبروت ہے۔ یہ مقام اولیاء اور انبیاء کا ہے، اللہ مقام لاہوت ہے۔ اونچا مقام اللہ کا ہے جہاں اللہ پاک رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یعنی دل و نگاہ سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بہت ہی عمدہ اور بابرکت ذکر ہے۔ ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق سے پہلے یہ کلمہ آسمانوں پر لکھا ہوا تھا۔ یہ غور طلب بات ہے، ایسا کیوں تھا؟ اللہ نے جب اپنا نور خود سے جدا کیا تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا نام اللہ پاک رکھا۔ بزرگ فرماتے ہیں، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ناظرین، کائنات کا سارا کھیل ہی کلمے کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تو اللہ کی بھی پہچان نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم کی ایک آیت ہے، کلمے کو شجر طیبہ بھی کہا گیا ہے، اور دل میں جب کلمے کا بیج لگ جاتا ہے تو پھر آسمان تک اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ کلمہ طیبہ ہے جیسے کوئی پاک درخت ہو، اس کی اصل اس کی جڑ ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں بتا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ پاک کی ذات مبارک کو متعارف کروانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دنیا میں آپ میرا تعارف لے کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یعنی اللہ پاک کا عرفان یعنی اللہ کی پہچان لے کر آنے والے نبی ہیں۔ نبی پاک دیدار الہی کا علم لائے، اس سے پہلے دیدار الہی کا علم تھا ہی نہیں، یعنی واقعہ معراج میں نبی پاک نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ دوستو، جو شخص کلمے کی حقیقت جان لیتا ہے اسے دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہانوں کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ جس شخص کے وجود میں کلمہ تاثیر کر جاتا ہے اسے نفع دینے لگتا ہے۔ کلمہ طیبہ دریا کی طرح ہے اور اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں جاری ہو جاتا ہے اور وہ انسان توحید و رسالت کے راز پا لیتا ہے۔ کلمہ دین کی پہچان کی واحد نشانی ہے۔ دوستو، انسان کے دو وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان میں روح پھونکی، جب کلمہ اس میں سرایت کر گیا تو وہ کلام کرنے لگا۔ ہر نبی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، انہوں نے اس نقطے کی وضاحت میں اپنی پوری زندگیاں صرف کیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 15 سال غار حرا میں کلمہ پر محنت کی۔ جب آپ کا کلمے کا سفر مکمل ہوا پھر آپ کو معراج کے سفر سے نوازا گیا اور پھر اللہ اور اس کا حبیب کعبہ قوسین میں بغل گیر ہوئے۔ دوستو، کلمہ جوہر خودی ہے اور ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہر عارف نے کلمے پر محنت کی اور تمام عالم کے راز کی کنجی کلمہ ہی ہے۔ نبی پاک نے کلمے کا مطلب بیان فرمایا، سوائے اس ذات واحدہ لا شریک کے کوئی موجود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ کوئی طالب غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آنے دے اور ذات خداوندی کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدم میں موجود ہیں۔ پورے کلمے کی حقیقت یعنی انسان میں چھپی ہے۔ تمام پیغمبروں کا کلمہ الگ الگ ہوا، جیسے حضرت آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت نوح نجی اللہ وغیرہ۔ اصل کلمہ پہلا کلمہ ہے، جیسے جیسے نبوت اترتی رہی ویسے ویسے کلمہ نازل ہوا۔ لا الہ الا اللہ میں بہت راز چھپا ہوا ہے۔ لا یعنی کوئی نہیں موجود، اللہ یعنی معبود، اللہ یعنی سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھیجے گئے۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا شریعت ہے، کلمہ جان لینا طریقت ہے اور کلمے میں سما جانا حقیقت ہے۔ اگر اور بھی آسان طریقے سے ہم کلمے پر بات کریں تو لا یعنی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، الا اللہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، محمد رسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہیں اللہ تک لے جا سکتے ہیں۔ دوستو، درود شریف کی کثرت کریں، وہی آپ کو اللہ تک لے جا سکتا ہے۔ کلمے کو اس طرح اختیار کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کی نفی کرنا ہوگی، اللہ کے سوا کسی چیز کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ جب دل خالی ہو کر پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ پاک کے رہنے کی جگہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی خوبصورتی کا نام ہے۔ نبی پاک آئینہ ہیں جس میں اللہ پاک خود دکھتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کیا حاصل۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھیں۔ کلمے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ ہی موجود ہے۔ اپنی ذات و صفات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام صفات کے مظہر ہیں۔ بس دوستو، کلمے میں اتنے راز ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ غرض یہ کہ ہر دو جہاں علم کی قید میں ہے اور علم کلمے میں قید ہے۔ جو شخص کلمے کا مطلب اور حقیقت جان لیتا ہے اس پر دنیا کا کوئی علم چھپا نہیں رہتا۔
جان لیں کہ کلمہ طیبہ لا میں ایک خاص تاثیر ہے۔ جب ذاکر کلمے کے وجود میں اور قلب میں تصدیق مکمل کر لیتا ہے تو کلمہ اس کے وجود میں تاثیر کر جاتا ہے، جس سے اس کا نفس مر جاتا ہے، مگر یہ فقیر اور فنا فی اللہ ذات کا مقدر ہے، مگر تصدیق کلمے کا انحصار توفیق روح پر ہے۔ شاعر نے فرمایا ہے، کلم نال میں ناتی دھوتی، کلم نال میں ویائی ہوں، کلم میرا پڑیا جنازہ، کلم گور سہائی ہوں، کلم نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو۔ اس شاعری کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا ذکر یعنی کہ سر سے پاؤں تک میرے وجود کے اندر جاری ہو گیا ہے، اور اس کے نور نے میری نس نس میں سرایت کر کے مجھے پاکیزہ اور صاف کر دیا ہے۔ کلمہ طیبہ میرے جسم کا حصہ بن گیا ہے اور اسی نے میرا جنازہ پڑھنا ہے، اور یہی میری قبر کو روشن کرے گا۔ کلمہ طیبہ ہی مجھے جنت میں لے جائے گا۔ دوستو، دل کا زنگ اتارنے کا واحد دعا کلمہ طیبہ ہی ہے۔ ناظرین، درود شریف کی کثرت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو گئے تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔